کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہی ہوں گے آپ سب۔ جماعت دوم کی کتاب ہے میرے پاس، اردو کی دی اسمارٹ اسکولس میں جو پڑھائی جاتی ہے۔ ہم اس کا سبق پڑھ رہے تھے حمد کی۔ آج ہم 5ویں سرگرمی جو کہ ہے ہم آواز الفاظ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ ایسے تمام الفاظ جن کی آخری آواز ملتی جلتی ہوتی ہے اسے ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ ضرور یہ بچے کو بتائیں کہ ہم آواز، جیسے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے ان کو تھوڑی سی مثالیں دے دیں جس سے ان کا سمجھنا آسان ہو جائے، جیسے دل، مل، کھل۔ اب آپ نے ایل یا لام کی جو آواز ہے ان تینوں میں ہے۔ اب آپ نے بچوں کو یہ ضرور بتانا ہے کہ جب بھی ہم آواز الفاظ کریں گے ہم نے آخری آواز کو ذہن میں رکھتے ہوئے الفاظ تخلیق کرنے ہیں۔ جیسے اگر میں کہتی ہوں میرا، تو بچے کو یہ بتائیں کہ آخری آواز ر کی آواز آ رہی ہے، تو ر سے ہی جو بھی آپ نئے حروف یا الفاظ تخلیق کریں گے ان کو بناتے وقت یہ خیال رکھنا ہے آخر میں ر الف را آئے، جیسے تیرا، ڈیرا، صحرا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ بنیں گے۔ پھر اس طرح مختلف اگزامپل دیں۔ اسی طرح اگزامپل دیں تیرے، مختلف ہم مثالیں دیں گے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہم کوشش یہ کریں گے 2 حرفی، 3 حرفی یا 4 حرفی حروف سے آگے نہ لے کر جائیں۔ الفاظ ہم نے ان کو ایسے ہی بنوانے ہیں جو 2 حرفی، 3 حرفی یا 4 حرفی ہوں۔ اب رے بڑی ہے، رے کی آواز ہے، تیرے سے وہ بنائے گا بچہ میرے۔ تو آپ کو خود بتانا شروع کر دیں گے طلباء و طالبات کہ کیسے رے بڑھیے، رے سے ہم الفاظ جو ہیں وہ نئے بناتے چلے جائیں گے، ڈیرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے سہارے الفاظ ہیں جن کے آخر میں رے بڑی یہ رے آتی ہے۔ اس طرح سے مختلف مثالیں دیتے ہوئے ان سے الفاظ پہلے بنوائیے بورڈ پر، جس سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ آج جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں ہم آواز الفاظ ایک تو کہتے کسے ہیں، ہم آواز کا مطلب ہے جن کی آواز ایک جیسی ہو۔ صرف آواز ایک جیسی ہوگی، وہ لکھنے میں مختلف ہوں گے لیکن وہ بولتے وقت ان کی آخری آوازیں چونکہ ایک جیسی ہوتی ہیں اس لیے ان کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ جب یہ تھوڑا سا ان کو بتانے کے بعد، مثالیں دینے کے بعد جب یہ چیزیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں، پھر سوال نمبر 5 کی طرف جائیں۔ سوال نمبر 5 ہے آج ہمارا، دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ تحریر کریں۔ جیسے پہلا لفظ انہوں نے دیا ہے دل، دل سے ایک لفظ انہوں نے بنا کے بھی دیا ہے کتاب کے اوپر، مل۔ اب بچے سے پوچھنا شروع کر دیں تو بچہ خود ہی بتانے لگ جائے گا، دل، مل، کھل، سل، بل، تل۔ مطلب 2 حرفی اگر لفظ بناتا ہے بچہ تو اسے بنانے دیجئے، کیونکہ ابھی بچوں کے لیے یہ جو کانسیپٹ ہے ہم آواز کے لیے ان کے لیے نیا ہے، ان کو ہم نے یہ چیزیں سکھانی ہے تو انہیں بنانے دیں ایسے الفاظ جن کے آخری جو آواز ہے وہ لام کی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں تیرا، تیرا، ڈیرا، میرا، گھیرا، اندھیرا، بسیرا۔ اب 3 یا 4 حرفی حروف ہیں، یہ الفاظ ہیں جن کی مدد سے ہم نے حروف کی مدد سے ان الفاظ کو بنایا ہے۔ 2 حرفی ہیں، 3 حرفی ہیں۔ رب، آخری آواز جو ہمیں آ رہی ہے وہ بے کی آ رہی ہے تو رب سے ایک لفظ پہلے سے بنا دیا گیا کتاب کے اوپر، جب۔ رب، جب، کب، سب، شب، تب۔ جب یہ الفاظ پڑھیں بچے، ان سے جب یہ تمام حل ہو جائیں تو ایک دفعہ باری باری سب بچے سے الفاظ پڑھوائیے تاکہ ان کو ذہن نشین اچھے طریقے سے ہو جائیں، اور ان سے کہیں تسلسل کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھیں تاکہ آپ کو ہم آواز الفاظوں کی پہچان ہو جائے۔ جیسے کس طرح سے ان کو پڑھوائیے، ایک مثال خود دیجئے، دل، مل، کھل، بل، تل، سل۔ اس طرح انہیں اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہم آواز الفاظ ہیں، ان کی آخری آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہے۔ اسی طرح تیرا، میرا، گھیرا، ڈیرا، اندھیرا، بسیرا، تب، جب، کب، سب، شب، اس طرح کے الفاظ آپ نے بنوانے ہیں بچوں سے،
اور لکھواتے وقت برائے مہربانی ان کی املا پر بہت غور کیجیے. جیسے کہ ابھی میرے پاس ایک بچی کی جس کی کتاب ہے، یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ بچی نے شوشے بالکل ٹھیک ڈالے تھے کہ شین کے اس نے 3 شوشے جو ہیں دندانے ڈالنے کے بعد جو ہے بے کا بھی ایک شوشہ ڈال کے دندانہ بنا کے اس کو تحریر کیا تھا، لیکن جو اس کی استانی صاحبہ ہیں انہوں نے اس کو غلط کر دیا، کہا کہ صرف 2 دندانے ہوتے ہیں اور تیسرا پھر بے کا بنانا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. تو اگر آپ کے خود جو ہے شوشے دندانے یا حروف کی جو حروف تہجی ہیں ان کی اشکال آپ کی صحیح نہیں ہوں گی تو کبھی بھی بچہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لکھ سکے گا. دندانے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی ہائٹ میں اگر بات کریں، اور جو شوشہ ہوتا ہے وہ لمبائی میں اس کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہے. پڑھاتے وقت کوشش کریں جب بچے کو ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ 45 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں ہم نے صرف ایک سوال تو نہیں کروانا، یا اگر آپ اس کو ہوم ورک میں دینا چاہ رہے ہیں تو پہلے ان کو ضرور سمجھائیں، آپ ان کو سمجھا کے گھر بھیجیں تاکہ گھر جاتے ہی وہ خود سے بغیر کسی رہنمائی کے اس کو کر سکے. اور پھر جیسے اگلا ہمارا تخلیقی لکھائی ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس تخلیقی لکھائی کو اس کے حوالے سے ڈسکس بھی کریں گے، اور کیسے تخلیقی لکھائی کو بچوں کو کروانے میں کس طرح سے ہیلپ ہو سکتی ہے میری اس ویڈیو کے ذریعے، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ تخلیقی لکھائی اشد ضروری ہے. بچوں کو کریٹیو ہم نے بنانا ہے، اچھا تخلیق کار بنانا ہے، اچھا لکھاری بنانا ہے، تاکہ وہ اچھی سے اچھی تحریر جو ہے وہ لکھ سکیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سوال نمبر 6 کے حوالے سے بات کریں گے.